السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھیں گے۔ شاہد اللہ، گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، انہو کے بلا شبہ شان یہ ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، والملائکات اور فرشتوں نے، واولو العلم اور اہل علم نے بھی، قائمم اس حال میں کہ وہ قائم ہے، قائمم بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، هو العزیز الحکیم وہی بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا، اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے، تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب و سنت کے علم سے بہرہور رہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق، رازق اور مدبر ہے، وہ خود گواہی دے رہا ہے، اور اس کی گواہی سے بڑھ کر سچی اور مبنی پر حقیقت کس کی گواہی ہو سکتی ہے کہ اپنی مخلوقات کا صرف وہی معبود ہے، اور اس کا ہر کام اور اس کا ہر حکم مبنی بر عدل و انصاف ہے، اور اس کے علاوہ اس کائنات میں جو بھی ہستی ہے وہ اسی کی پیدا کردہ، اسی کی محتاج اور اس کے رزق پر جینے والی ہے۔ اور پھر یہی گواہی فرشتے اور وہ تمام اہل علم بھی دے رہے ہیں جو کتاب و سنت کے ماہر ہیں، اور جنہوں نے اس کائنات کی حقیقت، اس کی ابتدا اور اس کے انجام پر خوب غور کیا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ایو شیء اکبر شہادتا قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لا تشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما ھو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ میری طرف یہ قرآن کہہ دے، کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہہ دے اللہ تعالیٰ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں
اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے۔ کیا بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دے میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دے وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ والملائکۃ و اولو العلم، ارشاد باری تعالیٰ ہے قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ دے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے وہ توڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ اور فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ سورۃ النساء میں لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ آیت نمبر 19 ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہی ہے، وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے جو اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد ما، اس کے بعد کہ، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، العلم، صحیح علم، بغیم بینہم، حسد، ضد کرتے ہوئے، بینہم، آپس میں، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، سخت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں، اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں، نہ اس سے نجات آخرت ہی ملے گی۔ ایمان و اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سورۃ الاعراف۔ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سورۃ الفرقان میں برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہو۔ اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مزید فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں احمر و اسود یعنی تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں قبول اسلام کی دعوت دی۔ ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا۔ مثلا یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا اور جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے تم کس چیز پر نہیں ہو، تم کسی چیز پر نہیں ہو، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے۔ یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے تاکہ ان کی ناک بھی اونچی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج مسلمان علماء کی ایک بڑی تعداد ٹھیک انہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ ہداہم اللہ و ایانا۔ جہاں ان آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام ہر زمانے کے پیغمبر کی وحی کی فرما برداری کا نام ہے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اپنے تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت کے بعد کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے سوا کسی اور دین و شریعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ اس سے ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران میں، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ میں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اسلام ہی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ، سورۃ الانعام میں تو وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کا دین یہی اسلام تھا۔ اہل کتاب نے یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ دین حق اسلام ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں، محض بغض و عناد کی بنا پر اسلام سے انحراف کیا ہے۔ آج بھی ان کے لیے صحیح روش یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور دین اسلام کو اختیار کر لیں۔ آیت نمبر 20۔ فَإِن پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل کہہ دیجئے اسلم تو میں نے جھکا دیا وجہ یا اپنا چہرہ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور مان اتبعانی انہوں نے بھی جنہوں نے اتباع کیا میرا، وقل للذین اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اوت الکتابہ دیے گئے ہیں کتاب، والامیین اور ان پڑھوں سے، اسلم تم کیا تم اسلام لاتے ہو، فَإِن پھر اگر اسلام و اسلام قبول کر لیں، فقد اہتدوا تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا تو صرف علیک آپ کے ذمے، علیک البلاغ آپ کے ذمے پیغام پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اسلام کی حقانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد بھی اگر اہل کتاب کفر و عناد کی راہ اختیار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور یہی حال میری اتباع کرنے والے مسلمانوں کا بھی ہے، اور اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے، اور اگر روگردانی کرو گے تو میرا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس آیت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ملوک و امراء کو دعوتی خط لکھے اور اپنی عمومی رسالت کا اعلان کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے یعنی اب سے لے کر قیامت تک کا اگر کوئی بھی یہودی یا نصرانی یا کوئی اور دین والا میرے بارے میں سنے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔
سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سورۃ النور میں، اور رسول کے ذمے تو صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور فرمایا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، الشورى میں، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، تیرے ذمے پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔